السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ میں سے طفیل ابن عمرو الدوسی کے حالات کے بارے میں ترجمہ چل رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کا ترجمہ چل رہا ہے، جن میں سے طفیل ابن عمرو الدوسی کے سلسلے میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ما بقیہ کا ترجمہ ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِأَصْنَامِهَا الَّتِي كُنَّا إِلَيْهَا نَحُجُّ وَإِيَّاهَا نُعَظِّمُ۔ اور جب میں مسجد کی طرف صبح کو گیا، غدا یغدو کا معنی صبح کو جانا، اور جب میں صبح کو گیا مسجد کی طرف، للطواف بالکعبۃ، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، والتبرک باصنامها التی کنا الیہا نحج وایہا نعظم، اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے بتوں سے، وہ بت جس کی طرف ہم ارادہ کرتے تھے، یعنی جس کی طرف ہم جایا کرتے تھے، جس کی طرف ہم ارادہ کرتے تھے اور اسی کی ہم تعظیم کرتے تھے۔ یہ عظم یعظم تعظیما، اس کا معنی احترام کرنا، تعظیم کرنا، اور یہ ایہا کی ضمیر لوٹے گی اصنام کی طرف، یہ اصنام کی طرف جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر آئی، اور یہاں جب مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ اسی طرح ہے، ایاک کو مقدم لیا ہے اور اسی کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ حشوت فی اذنی قطنا خوفا من ان یلامس سمعی شیء من قول محمد۔ میں نے میرے دونوں کانوں میں بھر دیا قطناً، روئی کو، میں نے میرے دونوں کانوں میں روئی کو بھر دیا۔ حشا یحشو، اس کا معنی ہوتا ہے بھر دینا۔ حشا یحشو حشون باب نصر ینصرو سے، میں نے بھر دیا فی اذنی میرے دونوں کانوں میں قطناً یعنی روئی، خوفا من ان یلامس سمعی شیء من قول محمد، اس ڈر سے کہ میرے کانوں کو کوئی چیز چھو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں سے، یعنی اس ڈر سے میں نے میرے کانوں میں روئی ٹھونس دی کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کانوں میں نہ آ جائے۔ لامس یلامس ملامستاً، کسی کے بدن پر ہاتھ پھیرنا، چھونا اور ایک دوسرے سے ملنا۔ لیکنی ما ان دخلت المسجد حتی وجدته قائما یصلی عند الکعبۃ، اور لیکن میں مسجد میں داخل نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے آپ کو کھڑے کھڑے پایا نماز پڑھتے ہوئے کعبہ کے پاس، یعنی جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے کھڑے نماز پڑھتے پایا، یعنی دیکھا۔ صلاۃً غیر صلاتنا، یعنی ایسی نماز جو ہماری نمازوں کے علاوہ ہے،
یعنی ہم جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی نہیں، ہماری نمازوں کے علاوہ کی طرف۔ وَيَتَعَبَّدُ عِبَادَةً غَيْرَ عِبَادَتِنَا، اور وہ عبادت کرتے تھے ایسی عبادت جو ہماری عبادت کے علاوہ ہے، یعنی ہماری جیسی عبادت نہیں اور ہماری جیسی نماز نہیں، بلکہ ہم سے الگ ہی نماز پڑھ رہے تھے اور ہم سے الگ ہی عبادت کر رہے تھے۔ یعنی ہماری نماز ان کی نماز، ہماری نماز ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، اور ہماری عبادت حضور کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ فَأَسَرَنِي مَنظَرُهُ، تو آپ کے اس منظر نے مجھے کھینچ لیا۔ اثر یأسر اسرن و اسارن، باب درب سے قید کرنا، قیدی بنانا، روک لینا، اسی سے اسیرن کا معنی قیدی، اس کی جمع آتی ہے اسراؤ اور اسارا، دونوں جمع آتی ہے اسراؤ اور اسارا۔ فَأَسَرَنِي مَنظَرُهُ، تو اس کے منظر نے مجھے قید کر لیا، یعنی مطلب مجھے کھینچ لیا۔ وَحَزَّتْنِي عِبَادَتُهُ، اور اس کی عبادت نے مجھے ہلا دیا، جھنجھور کر رکھ دیا۔ حَزَّ یَحُزُّ، حَزًّا اس کا معنی ہوتا ہے ہلا دینا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اے مریم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ذرا زور سے ہلائیے، اور اس کی عبادت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وَوَجَدْتُ نَفْسِي، وَوَجَدْتُ نَفْسِي أَدْنُو مِنْهُ، اور میں نے اپنے آپ کو پایا اس حال میں کہ میں اس سے نزدیک ہو رہا تھا۔ شَيْئًا فَشَيْئًا، آہستہ آہستہ، عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ مِّنِّي، میری طرف سے ارادے کے بغیر، یعنی غیر شعوری طور پر میں آہستہ آہستہ ان سے نزدیک ہو رہا تھا، اس طرح میں نے اپنے آپ کو پایا۔ حتیٰ اصبحت قریبا منہ، یہاں تک کہ میں ان سے نزدیک ہو گیا۔ وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَصِلَ إِلَى سَمْعِي بَعْضٌ مِّمَّا يَقُولُ، اور اللہ نے انکار کیا مگر یہ کہ میرے کانوں کی طرف پہنچے وہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ، یعنی اللہ کے رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ میرے کانوں میں پہنچے، یہ گویا اللہ کی مشیت تھی۔ لفظی ترجمہ ہوگا اور اللہ نے انکار کیا مگر یہ کہ میرے کانوں کی طرف پہنچے کچھ ان چیزوں میں سے جو وہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ میرے کانوں میں پہنچ کر ہی رہے، یہی اللہ نے چاہا۔ فَسَمِعْتُ كَلَامًا حَسَنًا، پس میں نے اچھا کلام سنا۔ وَقُلْتُ فِي نَفْسِي، اور میں نے میرے جی میں کہا، اپنے دل میں کہا، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا طُفَيْلُ، یہ ثقلت ہو امہ، پیار کے موقع پر دعا کے لیے اور ایسے ہی ناراضگی کے وقت بد دعا کے لیے کہا جاتا ہے۔ پیار کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے دعا کے لیے، اور اگر ناراض ہو جائے کوئی تو اس ناراضگی کے وقت بد دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یعنی خدا اس کا ناش کرے، وہ ہلاک ہو۔ ثقلت کا امک یا طفیل، اے طفیل تیرا ناس ہو، انکا لرجل لبیب شاعر، بلا شبہ تو البتہ عقل مند شاعر، عقل مند آدمی ہے۔ یہ لبیب اور شاعر یہ دونوں رجل کی صفت ہیں۔ بلا شبہ تو البتہ شاعر عقل مند آدمی ہے۔ وما یخفی علیک الحسن من القبیح، اور تیرے اوپر اچھا برا پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اچھی چیز کون سی ہے بری چیز کون سی ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے اوپر یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ برائی میں سے اچھا یعنی اچھی بری
کوئی چیز تیرے اوپر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ خفیہ یخفا اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا۔ فما یمنعک، فما یمنعک ان تسمع من الرجل ما یقول، بس کیا چیز تجھے روکتی ہے یہ کہ تو آدمی سے سنے وہ چیز جو وہ کہتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اس کو سننے سے تجھے کیا چیز روکتی ہے، کیا چیز مانے ہیں؟ فَإِن كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ حَسَنًا قَبِلْتَهُ، پس اگر وہ چیز جس کو وہ لاتا ہے، پس اگر ان شرطیہ اگر وہ چیز جس کو عطایاتی کا من آنا باقی سیلی کے ساتھ لانا، وہ چیز جس کو وہ لاتا ہے اگر وہ ہو کیسی ہو، حسناً اچھی، اگر وہ چیز جس کو وہ لاتا ہے وہ اچھی ہو، قبلتہ تو اس کو قبول کر لینا۔ وَإِن كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتَهُ، اور اگر وہ بری ہو تو اس کو چھوڑ دینا۔ قالت طفیل، تو طفیل نے کہا ثم مکثت حتی انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتہ، پھر میں ٹھہرا یہاں تک کہ اللہ کے رسول اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ انصرف سے مراد یہاں پر رجع، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ دَارَهُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، پس میں نے آپ کا پیچھا کیا، یعنی آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ فقلت، پس میں نے کہا یا محمد، اے محمد، ان قومک قد قالوا لی عنک کذا کذا و کذا، بلا شبہ تیری قوم نے تحقیق کہ مجھ کو تیرے بارے میں ایسا ایسا کہا۔ فواللہ ما برہوا یخوفوننی من امرک حتی سددت اذنی بقطن لئلا اسمع قولک، پس اللہ کی قسم وہ برابر مجھے ڈراتے رہے تیرے معاملے کے بارے میں، تیرے معاملے سے مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے بند کر دیا میرے دونوں کانوں کو روئی کے ذریعے تاکہ میں نہ سنوں تیری بات کو۔ ثم ابى اللہ الا ان یسمعنی شیئا منہم، پھر اللہ نے انکار کیا مگر یہ کہ وہ مجھے اس میں سے کچھ سنائے، یعنی اللہ نے تو یہی چاہا کہ میں کچھ سن لوں، وہ تو مجھے ڈراتے رہے کہ میں تمہاری بات نہ سنوں، لیکن اللہ کو مجھے سنانا ہی تھا، سنا دیا۔ پھر اللہ نے انکار کیا مگر یہ کہ وہ مجھے سنائے اس میں سے کچھ۔ فوجدتہ حسنا فاعرض علی امرک، بس میں نے اس کو اچھا پایا، بس آپ میرے سامنے آپ کے معاملے کو پیش کیجئے۔ عرض یعرض عرضا وعروزا، باب ضرب یضرب سے سامنے آنا، پیش کرنا، سامنے لانا، ظاہر کرنا، تو آپ پیش کیجئے میرے اوپر آپ کے معاملے کو۔ فعرض علی امرہ، بس انہوں نے میرے اوپر اس کا معاملہ پیش کیا۔ وقرأ لی سورۃ الاخلاص والفلق، اور انہوں نے میرے سامنے سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھی۔ فواللہ ما سمعت قولا حسنا من قولہ، بس اللہ کی قسم میں نے نہیں سنی کوئی بات جو اس کی بات سے اچھی ہو، انہوں نے جو بات کہی اس سے بڑھیا بات میں نے نہیں سنی۔ ولا رأیت امرا اعدل من امرہ، اور میں نے کسی معاملے کو نہیں دیکھا جو اس کے معاملے سے زیادہ انصاف والا ہو، یعنی باتوں میں بات بھی بہت اچھی بڑھیا قسم کی بات کہ ایسی بات کبھی سنی نہیں، اور آپ کا معاملہ بھی انصاف پرور، انصاف والا تھا کہ ایسا انصاف والی معاملہ میں نے نہیں دیکھا۔ عند ذلک بسطت یدی لہ، اس وقت میں نے آپ کے سامنے میرا ہاتھ پھیلایا۔ وشہدت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ودخلت فی الاسلام، اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ تھا طفیل ابن عمرو الدوسی کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔